ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی پرنس محمد بن سلمان کے درمیان ایک اہم ملاقات نے پوری دنیا کے میڈیا کا رخ اپنی طرف کر دیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ملاقات کس لیے تھی؟ کیا یہ صرف ایک ڈپلومیٹک جسچر تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ چھپی ہوئی تھی؟ وہ بندہ جو کبھی بھی کسی کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک نہیں جاتا ہے، اس بار ایسا کیا ہوا کہ سعودی پرنس اسے خود ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ گئے، یہاں تک کہ اس کے لیے پرپل کارپیٹ بھی بچھایا۔ ٹرمپ نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے ایک اکانومک اور اسٹریٹجک پارٹنر کے سلسلے میں۔ سعودی عربیہ نے اس میٹنگ میں اناؤنس کیا ہے کہ وہ امریکہ میں ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں $100 بلین سے بھی زیادہ کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ اس انویسٹمنٹ کا مقصد AI ٹیکنالوجی، ڈیفینس ٹیک اور آئل بیسڈ اسٹریٹجیز کو حاصل کرنا ہے۔ محمد بن سلمان چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ ایک بہت ہی پاورفل کنٹری بنے، گلوبل ٹیکنالوجی اور ملٹری پاور کے سلسلے میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری میٹنگ کے پیچھے ایک ڈارک سائڈ بھی چھپی ہے؟ US کے ڈیفینس کانٹریکٹرز جیسے کہ لاک ہیڈ مارٹن کو میسو آرڈرز دیے گئے ہیں۔ یہ ایڈوانس ملٹری سسٹمز بعد میں تھرڈ پارٹیز کو بھی دیے جا سکتے ہیں، انکلوڈنگ اسرائیل، جس میں F-35 بھی شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ شروع سے ہی اسرائیل کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے، اس نے کافی ساری چیزیں بھی اسرائیل کو سیل کی ہیں، اور حال ہی میں ٹرمپ نے اپنے اسپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو چیز بھی اسرائیل کو ڈیلیور کرتا ہے وہ کسی اور کنٹری کو نہیں کرے گا، اسپیشلی عرب ممالک کو۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کو کچھ بہت ہی ڈینجرس ویپنز بھی دیے ہیں، جن میں آئرن بیم لیزر ڈیفینس سسٹم، ایڈوانس ڈرون سوارمز، AI بیس سرویلنس سسٹم وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹیک اسرائیل نے غازہ اور ویسٹ بینک میں یوز کیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وہی ٹیک ہے جو انڈائریکٹلی سعودی انویسٹمنٹ سے ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ سعودی پرنس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور ٹرمپ اب اسی پیسے سے مزید اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرے گا، اور مزید ایڈوانس مشینری اسرائیل کو فراہم کی جائیں گی، اور پھر وہی سب کچھ غازہ پر استعمال کیا جائے گا۔ سیدھی بات اگر کی جائے تو یہ سارا پیسہ مسلمان کا لگ رہا ہے، دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا یہ سارا معاملہ سعودی پرنس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کی ساری انویسٹمنٹ غازہ کو برباد کرنے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں؟ بات یہاں یہ ہے کہ جو کچھ بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہر حال میں، ہر صورت میں ہو کے رہے گا۔ سعودی عرب میں بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں جو کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے تھی۔ سعودی میں ٹرمپ ٹاور کے نام سے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی پرنس بھی کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ فلسطین کا جھنڈا اٹھا سکے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں اب سعودی امام کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر پر فلسطین کے لیے دعا نہ کریں۔ اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان وفي فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين۔ ایون کے تاریخ میں پہلی بار اس میٹنگ میں سیریا کو ریکگنائز کیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو ٹرمپ وہ الاؤ کرتے ہیں سیریا کو کہ وہ الیکشن کمپینز چلائیں، بٹ ناٹ ان فلسطین۔ دا اونلی ریزن از ہکلے سلیمانی، کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ فلسطین کے لیے ہم نے آواز اٹھا لی تو مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ عزیز وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے۔ کی میٹنگ سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت بڑی وار بھی چل رہی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان LOC پر کلیشز، سرجیکل سٹرائکس اور ڈپلومیٹک ٹینشنز اپنے پیک پر تھی۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک چال تھی۔ دوستو، اس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ گلوبل اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا۔ جب کسی ایک ریجن میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف اسٹریٹجک ڈیلز ان نوٹس رہتی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے بیچ ٹینشن نے میڈیا کا فوکس اپنی طرف رکھا، جبکہ ٹرمپ نے آرام سے MBS کے ساتھ ڈیپ ملٹری اکانومک فائنلائز کر دی۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آرمز سیل کا ڈبل بینیفٹ۔ امریکہ سعودی عربیہ اور انڈیا کو ڈرونز، ویپنز اینڈ سرویلنس ٹیک بیچ رہا تھا۔ وار ٹائم اکانومی میں ویپنز انڈسٹری کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا ایجنڈے کو پش کرنا۔ جب ساؤتھ ایشیا اٹینشن میں ہو تو اسرائیل چپکے سے فلسطین کے اوپر اپنے آپریشنز جاری رکھ سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی نوٹس کی ہوگی کہ جب فلسطین کا ٹاپک ٹرینڈنگ پر تھا تب ہر طرف سوشل میڈیا پر صرف فلسطین کے نعرے لگائے جا رہے تھے، اور اسی دوران پاکستان اور انڈیا کے درمیان وار سٹارٹ کروائی گئی، اور وہاں پر فلسطین کا ٹرینڈ دوبارہ سے ڈاؤن کروا دیا گیا، اور اس
اس وقت امریکہ کا ایک چھپا ایجنڈا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب اسرائیل الائنمنٹ سائلنٹلی بلڈ ہو جائے، جس میں سعودی عربیہ بھی ایک سافٹ پارٹنر بن جائے گا۔ پورے سٹوری سے آپ نے ایک بات تو جان لی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ماسٹر مائنڈ ہے، کیونکہ یہ ایسا انسان ہے جو کہ ہر چھوٹی کنٹری کے اوپر پاور حاصل کرنا چاہتا ہے اور بڑے بڑے امیر کنٹریز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کر سکے۔ اور فلسطین اب اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا اور وہاں پر ہیکل سلیمانی بنایا جائے گا، پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور زمین پر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہوگی سوائے اللہ کے جو ان کو روک سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں امام مہدی پر ایک ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دینا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔